شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چند عابدوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو 1000 رات تک لگاتار اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ سورہ قدر نازل فرمانے کے بعد اس امت کی خصوصیت کو سب پر واضح کر دی اور ظاہر کر دی۔ اسی طرح شب قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کے معنی قدر و منزلت، عظمت اور شرف کے ہیں۔ جو انسان اس رات کو پا لیتا ہے تو وہ توبہ اور استغفار کر کے اپنی عبادت کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو ایک اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والا بنا لیتا ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر یعنی شب قدر کون سی رات کو ہے؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، 40 سے زائد اقوال ہیں، اور اتنی سی بات قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق یقینی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہے، اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے ایک ہی بار نازل فرمایا، پھر وہاں سے 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی چند آیتیں لیلۃ القدر میں نازل ہوئی اور باقی قرآن اس کے بعد آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ اور تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر ملائکہ اور روح کا اترنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، اور روئے زمین پر اترنے کے بعد جو انسان مرد اور عورت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو سلام، اس سے پہلے ہیا سلام ہے، اس کی اصل عبارت ہیا سلام ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ رات سراپا رحمت ہی رحمت ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر شر نام کی کوئی چیز نہیں۔ بعض حضرات نے سلام کے بعد ہوا کو مانا ہے، تو اس اعتبار سے یہ من کلی امرن کی صفت بنایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا یہ امور لے کر آنا یہ سراپا خیر ہی خیر ہے۔ اور ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات ایسا نہیں ہے کہ اس کے رات کے اندر چند اوقات یا چند لمحے ایسے ہوں جو خیر والے ہوں اور باقی اس فضیلت سے خارج ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ شروع رات سے آخری رات تک یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ جو انسان اس رات میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ انسان بھی اس رات کی فضیلت کو پا لیتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ سورہ دخان کی شروع کی آیتوں میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے، تو جمہور مفسرین نے وہاں بھی لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہی کو لیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس کی رات کے اندر ملائکہ اور حضرت جبرائیل اترتے ہیں، فیہا باذن ربہم، اس رات کے اندر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، من کل امرن، ہر اس معاملے کو لے کر، سلام، یہ رات سلامتی والی اور امان والی ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ تو اس رات کے اندر ملائکہ کا خاص اترنا اور رحمت کی دعائیں مانگنا اور اسی طرح سے ان کو سلام کرنا وغیرہ وغیرہ اس قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ اس شب قدر کا اس امت کے لیے خاص انعام اور تحفہ ہے کہ اس رات کو جو انسان پالے گا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کے لیے افضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں، اس رات کے آنے پر اللہ رب العزت کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں، لہذا اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔